ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے اپریل کی 30 اور ذی القعدہ کے 1 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. آل ٹرانسپورٹ یونین لیہ نے آج لیہ نوبرا سڑک پر زبردست احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ یوٹی لداخ کے اندرونی علاقوں میں باہر سے آنے والے ٹرکوں کو چلنے کی اجازت فوری طور پر ختم کی جائے. یونین کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ حکومت اس پالیسی سے مقامی ٹرک ڈرائیوروں کے روزگار پر براہ راست منفی اثر پڑ رہا ہے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ باہر کے ریاستوں سے آنے والے گاڑیاں مقامی ٹرانسپورٹ کے شعبے کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے، جس سے لداخ کے ٹرک مالکان اور ڈرائیور مالی بحران کا شکار ہو رہے ہیں. احتجاج میں سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی شریک ہوئے. کانگریس لیہ کے کونسلر چھرنگ نمگیال اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر ستنجن چھوسپھل نے مظاہرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. دونوں رہنماؤں نے ٹرانسپورٹ یونین کے مطالبات کو جائز قرار دیتے ہوئے یوٹی انتظامیہ سے اپیل کی کہ ٹرانسپورٹ کے بڑھتے ہوئے مسائل پر فوری توجہ دی جائے اور مقامی ڈرائیوروں کے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جائے. دریں اثنا کرگل میں بھی اس نوعیت کے مسائل سامنے آئے ہیں. گزشتہ روز کرگل کے ٹھیکیدار یونین، ٹرک یونین، کریشر یونین اور JCB یونین نے مشترکہ طور پر یوٹی لداخ سے باہر کے ٹھیکیداروں کو ٹینڈر بھرنے سے روکنے کی اپیل کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ بیرونی ٹھیکیدار نہ صرف ٹینڈر حاصل کرتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ مشینری، JCB اور دیگر گاڑیاں بھی لے آتے ہیں، جس سے مقامی کاروباریوں کی آمدنی بری طرح متاثر ہو رہی ہے. مقامی یونینز نے یوٹی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ٹینڈر فارم بھرنے کے لیے لداخ ریزیڈنس سرٹیفکیٹ کو لازمی قرار دیا جائے تاکہ مقامی لوگوں کے روزگار کا تحفظ کیا جا سکے اور معیشت پر بیرونی دباؤ کو کم کیا جا سکے. وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن، آپ کا بھروسہ ہماری پہچان. لداخ کی روایتی حسن کے ساتھ شدید سردی اور برف باری میں ایک مضبوط اور بہترین گھر یا بزنس اسپیس کے لیے صرف ایک نام، وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن. وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن آپ کو دیتا ہے بہترین آرکیٹیکچرل پلاننگ، انٹیریئر ڈیزائن، ریزیڈینشیل اور کمرشل ڈیولپمنٹ، 3D ویژولائزیشن اور ایکوریٹ کاسٹ ایسٹیمیشن، سب ایک ہی چھت کے نیچے. تجربہ یافتہ ٹیم، بہترین مٹیریل اور وقت پر کام کی گارنٹی. تو چاہے گھر، ہوٹل، دکان یا آفس، صرف بھروسے مند بلڈر اور آرکیٹیکٹ کا انتخاب کریں. آج ہی مسٹر منصور احمد وار سے رابطہ کریں اور اپنے سپنوں کو حقیقت میں بدلیں. دیے گئے اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں 9419657525 یا 9541491707. وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن، کرگل، آپ کا بھروسہ ہماری پہچان. جامع مسجد کرگل میں آج سے دہ کرامت کی مناسبت سے پرنور محافل و جشن کا آغاز ہوا. یہ روحانی تقریبات امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام منعقد کی جا رہی ہیں، جن کا مقصد حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کی خوشی منانا اور ان کی پاکیزہ حیات کے روشن پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے. جامع مسجد کرگل میں منعقدہ اس محفل کے دوران علماء کرام نے سیرت حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور ان کے باعظمت ہمشیرہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے علمی، روحانی اور اخلاقی خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالی. مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ یہ دونوں ہستیاں اہل بیت علیہ السلام کے علم و عرفان کا درخشندہ باپ ہیں، جن کی زندگی آج بھی امت کے لیے مشعل راہ ہے. محفل میں نعت خوانوں اور منقبت خوانوں نے پر اثر کلام پیش کیا، جنہوں نے حاضرین کے دلوں کو روحانی کیفیت و سرور سے بھر دیا. مومنین کی بڑی تعداد نے اس محفل میں شرکت کی اور عقیدت و محبت کا
اور عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ یکم ذی القعدہ کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہے، جن کا روزہ مبارک اسلامی جمہوریہ ایران کے مقدس شہر قم میں واقع ہے، جبکہ 11 ذی القعدہ کو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت ہے، جن کا روزہ مشہد مقدس میں لاکھوں زائرین کی عقیدت کا مرکز ہے۔ اسلامی انقلاب کے بعد ان دونوں برگزیدہ ہستیوں کے ولادت کے درمیانی 10 دنوں کو دہے کرامت کے نام سے منایا جاتا ہے، جس دوران پورے ایران اور دنیا کے دیگر علاقوں میں مذہبی تقریبات، محافل، کانفرنس اور علمی نشستوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کرگل میں شروع ہونے والی یہ تقریبات بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جو نہ صرف ایمانی جذبات کو جلا بخشتی ہیں بلکہ نئی نسل کو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے روشناس کراتی ہیں۔ محافل کا سلسلہ آئندہ دنوں میں بھی جاری رہے گا۔ ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے خانقاہ گوما کرگل میں ہمالین کلچر ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ورلڈ ہیریٹیج ڈے کی تقریب میں شرکت کی۔ ان کے ہمراہ ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز اور ڈپٹی کمشنر کرگل شریکان بالا صاحب سوسے موجود تھے۔ ڈاکٹر جعفر آخون نے ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے 5 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا اور HCHF کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے ولیج ایجوکیشن کمیٹی کی طرف سے پیش کیے گئے مطالبات پر غور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز نے مقامی زبان اور ثقافت کے تحفظ پر زور دیا، جبکہ ڈپٹی کمشنر کرگل شریکان سوسے نے پنچایت نظام کے ذریعے ورثے کی بحالی کی تجویز دی۔ ڈاکٹر سونم وانگچک نے ثقافتی تحفظ کے تعلیمی، تاریخی اور معاشی فوائد بیان کیے۔ تقریب کے دوران مضمون نویسی اور مصوری مقابلے میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر کرگل کی جانب سے تبادلہ ہونے والے ڈپٹی ڈائریکٹر امپلائمنٹ ڈاکٹر خانزادہ محمد عثمان کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر امتیاز کاچو، DIO افتخار حسین اور محکمہ روزگار کے دیگر افسران و اہلکاروں نے شرکت کی۔ مقررین نے ڈاکٹر عثمان کی خدمات، پیشہ ورانہ قابلیت اور شفاف بھرتی عمل کو سراہا۔ ڈاکٹر عثمان نے اپنے رفقائے کار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کرگل کے عوام کی تعاون کو سراہا۔ اختتام پر یادگاری تحائف پیش کیے گئے۔ پی ایم شری گورنمنٹ ہائی اسکول پوائنٹ میں اسٹوڈنٹ کونسل انتخاب کامیابی سے مکمل ہو گئے۔ 10ویں جماعت کے خادم حسین ہیڈ بوائے اور آمنہ بانو ہیڈ گرل منتخب ہوئیں۔ سپورٹس کے سیکرٹری کے طور پر 9ویں جماعت کے مزمل علی اور کلچرل سیکرٹری کے طور پر پروینہ بطول منتخب ہوئیں۔ اسکول ہیڈ ماسٹر نے نومنتخب طلباء پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خدمت، ذمہ داری اور شفافیت کے لیے جذبے سے کام کرنے کی تلقین کی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ مرکزی کولکتہ میں پھل پٹی ماچوا کے قریب ایک ہوٹل میں منگل کو آگ لگنے سے کم 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا آتش زدی کا یہ واقعہ رات تقریباً 3 بجے پیش آیا۔ کولکتہ کے پولیس کمشنر منوج کمار ورما نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ 14 لاشیں برآمد کی گئی ہیں اور کئی لوگوں کو ٹیموں نے بچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور ریسکیو آپریشن ابھی جاری ہے۔ اس کے ساتھ واقعے کی تفتیش بھی شروع کر دی گئی ہے۔ تحقیقات کے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ آگ لگنے کی وجہ کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ چین کے صوبے لیاونگ شہر کے لیاونگ میں منگل کو ایک ریسٹورنٹ میں زبردست آگ بھڑک اٹھی، جس میں 22 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی زنہوا کے مطابق آگ رات تقریباً 12:30 بجے لگی، جس میں 22 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ آگ لگنے کی خبر ملنے کے بعد ایمرجنسی سروس کے اہلکار آگ بجھانے کے لیے فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچے، لیکن آگ اتنی بھیانک تھی کہ 22 افراد کی موت ہو گئی۔ اس واقعے سے متعلق سوشل میڈیا پر کئی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، جس میں ایک عمارت کی کھڑکیوں اور دروازوں سے آگ کے شعلے اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آگ لگنے کی وجہ کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں دی گئی ہے۔ رپورٹ میں
کہا گیا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ نے زخمیوں کے علاج میں ہر ممکن تعاون کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔